ہیومن رائٹس نیٹ ورک نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور اس کے ذریعے آواز بلند کی ہے۔ بات یہ کہ کوئی بات چھوٹی سی بھی بڑی ہو جاتی ہے، تھوڑی بات ہم کہتے ہیں نا تو ایسے ویو کریٹ ہوتی ہے، جیسے سمندر میں آپ پانی میں پتھر ڈالیں تو اس کی ویو ضرور کریٹ ہوتی ہیں، تو جتنی ویوز ہوں گی وہ بات دور تک پہنچتی ہے۔ ساتھ ساتھ اس وقت اس موقع پہ جبکہ حکمراں آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، حکمراں ہی نہیں مطلب اپوزیشن اور حکمراں، ایک مسلسل لڑائی ان کی چل رہی ہے۔ اس لڑائی میں معیشت تباہ ہے، اس لڑائی میں جو ہے نا لوگوں کی جو ہے نا روزگار ختم ہو چکے ہیں، کاروبار ختم ہو چکا ہے، کاروبار کے علاوہ غیر یقینی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ان دو کی لڑائیوں کی، اب حکومت اور اپوزیشن، یہ مسلسل اس لڑائی کی وجہ سے ملک جو دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی وجہ ملک کے اندر جو اس وقت ایک ابتری اور ایک خراب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اور ایک اور بڑا نقصان یہ کہ اس لڑائی کی وجہ سے اس وقت کشمیر کا ایشو جو ہے دب گیا ہے۔ ہر دفعہ کشمیر کے ایشو کے پہلے جو ہے نا 5 فروری سے پہلے آواز بلند ہوتی تھی، ایک بھرپور تقریریں ہوتی تھیں، ٹی وی اس کو پیش کر رہا ہوتا تھا۔ میں صبح سے دیکھ رہا تھا ٹی وی میں، ایک موقع دیکھا میں نے شاید کوئی کشمیر کے ایشو پہ بات ہو، کوئی کشمیر کے ایشو پہ بات نہیں ہو رہی تھی۔ وہیں فواد کی گرفتاری، فلاں کی گرفتاری، شیخ رشید تو فلاں یہ وہ، ارے بھائی قوم کو اس سے کیا لینا ہے؟ اسی طرح کشمیر کے ایشو پہ بات ہوتی تھی، کشمیر کے ایشو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو جو بھی اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ ایک ویڈیو بھی چھوٹی بنا کے ڈال رہے ہو نا، آپ ایک پوسٹ بھی بنا کے ڈال رہے ہو نا، تو اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہوتی ہے، ورنہ یہ بالکل سن ہو چکے ہیں۔ ان کو اپنے نہ قوم سے مطلب ہے اس کو، اور نہ جو ہے نا اپنے مسلمان ممالک سے مطلب ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب کے آنسو نکلنے والے تھے، نکل رہے تھے، کیوں کہ ان کو جو ہے نا ان کے بچوں سے جدا ہو گئے تھے، بیوی سے جدا ہو گئے تھے، انہوں نے آنکھ سے جب آنسو پوچھا، ارے بھائی نہ اینکر کو اس بات کی توفیق ہوئی، نہ ان کو توفیق ہوئی، کشمیر کی مائیں جو بہنیں جو لٹ رہی ہیں، وہاں پہ جو شہید ہوتے جا رہے ہیں، اس پہ تمہارے آنسو نہیں نکلتے۔ جس طرح جو ظلم ہوتا ہے اس پہ آنسو نہیں نکلتے، تمہاری اپنی اولاد سے 2 دن تمہارا گئے اور تمہارے آنسو نکل لگے، اور وہ اینکر جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بولے لفافے اینکر کرائیں گے کہ انہوں نے سوال تک نہیں کیا کہ دیگر جو مظالم ہو رہے ہیں دنیا میں، پاکستان میں اور کشمیر میں، اس پہ آپ کے آنسو کیوں نہیں نکلتے، آپ کی کیوں نہیں درد بڑی آواز بنتی؟ یہ ایک بڑی حیرت ہے، بڑا افسوس کا مقام ہے کہ جس میں بہرحال اس وقت تو وقت نہیں ہے کہ جس میں آپ کے سامنے گفتگو کر سکوں۔ حالانکہ کشمیر کے اوپر میں بڑے اہم پوائنٹس لے کر آیا تھا، سوچا تھا گفتگو کروں گا، لیکن میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کیونکہ اہم گفتگو ہمارے امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ جناب اپنا ہمارے محمد حسین مہنتی صاحب کی ہونی ہے۔ لیکن ایک دو موٹی موٹی بات میں ضرور کر دوں کہ دراصل کشمیر کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور کشمیر جو ہے نا حق خود ارادیت جو UN نے باقاعدہ اس کے اوپر ڈکلیئر بھی کیا ہے، اس کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ اور یہ 4 سبز رنگ جو نظر آتے ہیں، یہ دراصل جموں کشمیر، لداخ اور گلگت بلتستان، یہ وہ علاقے ہیں جس کے اوپر ہم کبھی انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو دریاؤں کا ذکر آتا ہے جس پہ سفید پٹیاں نظر آتی ہیں جھنڈے کی، جس میں سندھ، جہلم، چناب اور دراس، یہ وہ دریا ہیں اور دیگر تفصیلات ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ اس موقف سے انشاءاللہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور جب تک یہ ایگریشن نہیں ہوگا، جب تک یہ پتھر کا جواب جو پتھر سے نہیں دیا جائے گا، جب تک یہ جہاد کو جاری و ساری نہیں کیا جائے گا، وہ جذبہ جہاد، یہ ہندو اور یہ قوم پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بہرحال وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں اتنی بات ضرور کروں کہ اپنی ہم آواز کو بلند کرتے رہیں، ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں، ہر جو ہے نا وہ ظالمانہ نظام کے خلاف اور ظالمانہ جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم آواز بلند کرتے رہیں۔ یاد رکھیں وہ حدیث کے جب تک کہ انسان کے مومن کے بارے میں کہا گیا ہے، جب تم کسی برائی، خرابی، ظالم بھی اس کے اندر آتا ہے، جب تک کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ گے، اور اس کے لیے سب سے پہلے بزور قوت، ورنہ پھر یہ کہ اپنی زبان سے، ورنہ اپنے دل میں برا خیال کر دیں۔ اور آخری جو میں نے بات کہی ہے، آج لوگوں کے دل میں وہ خیال ہی نکل گیا ہے کہ یہ برائی اچھائی ہے۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں 2-3 باتیں اور کہہ دوں کہ اس وقت ہیومن رائٹس نیٹ ورک الحمدللہ ہمارے امیر جماعت مہنتی صاحب نے ہمیں کال کی ہے اور دوبارہ ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم یہاں پہ آرگنائز کریں۔ تو بات سچی یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، ہماری اگر نیتیں اچھی ہوں گی اور ہم سوچیں گے کہ ہم کچھ کریں،
اپنے لیے نہیں ہے، اپنے ذات کے لیے نہیں. دیکھو مجھے ایک بات مہدی صاحب کی اچھی لگی. میں پہلے پیچھے میں ایک بار وہاں بیٹھا تھا، پریس کلب میں کانفرنس ہو رہی تھی، ڈاکٹر فوزیہ خطاب کر رہی تھی، اچھی بڑی پریس کانفرنس ہو رہی تھی. میں آ کے پیچھے بیٹھ گیا تھا. مہدی صاحب نے مجھے تھپکی دی، آپ آگے جاؤ. تو مجھے انہوں نے حوصلہ دیا کہ آگے جاؤ، یہ ضرورت ہے، ہماری ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے. تو بات یہ کہ بہت سی چیزوں میں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک وقت کی ضرورت ہے، یہ تصویروں کا آنا، یہ فلاں آنا، یہ ایک ضرورت ہوتی ہے. تو مجھے اس سے حوصلہ ملا، اور واقعی ہم نے دیکھا کہ بہت سی چیزوں میں بعض جگہ ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو اس حد تک کہ وہ بات واقعی ہمیں سمجھ میں آتی ہے. تو لہٰذا اس وقت کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنا آرگنائز کریں. پرائرٹی ہماری یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں. 25-50 لوگ ہمارے ساتھ ہونے چاہیے جو جنرل باڈی کے ہمارے پاس ہوں. 100-150 افراد ہمارے پاس ہونے چاہیے. جب بھی ہم کسی پروگرام کے لیے کال کریں تو وہ لوگ وہاں پہ شریک ہو جائیں. تجربہ ماشاءاللہ لوگ ہمارے رکھتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سی چیزیں سیکھی. لیکن وقت اور حالات کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ اب چیزیں بدل گئی ہیں. نئے ٹرینڈز کو اختیار نہیں کریں گے، نئے ذرائع کو اختیار نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو تھوڑا سے اپنے ٹرینڈ کے ساتھ ہیرو بن جاتے ہیں، وائرل ہو جاتے ہیں، ایک ویڈیو کے ذریعے وائرل ہو جاتے ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو بات وہی ہے کہ اب ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ہے، ان چیزوں پہ توجہ دینی ہے. اور ایک اور بات میں کہوں کہ دیکھیں سیاسی جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں، جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں. لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اس پلیٹ فارم پہ ہم کس طرح رزلٹ دے سکتے ہیں. ہمیں سوچنا ہے کہ اب ہم ایک ایسے مقام پر، جبکہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، کس ٹیکنیک سے کس طرح ہم جو ہے نا جو ہے گریب کر سکتے ہیں اور ایک بات کو آگے تک پہنچا سکتے ہیں، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، ایکسپوز کر سکتے ہیں. دور نشین دیکھیں بہت سارے ایسے مسئلے ہیں حقیقت کہ جس کے اوپر ہم آواز بلند کر سکتے ہیں اپنے ویڈیوز کے ذریعے، اپنے گفتگو کے ذریعے. انشاءاللہ پہنچیں گے بھی وہاں پہ، لیکن اپنی جگہ بیٹھ کر بھی ہم ان کو ایکسپوز کریں. اور یہ وڈیرہ شاہی اور جو ظلم یہاں پہ سندھ کے اندر روا ہے، آپ اس بات کو اس ایمان کے ساتھ اٹھیں کہ ٹھیک ہے سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں لگیں، مے بی وی ول بی دیئر، کہ ہم ایک چیمپئن بن سکتے ہیں، ایک چیمپئن اس معنی میں کہ اس آواز کو ہم بہت بڑے پیمانے پہ ہم اٹھا سکتے ہیں تاکہ اس کا ایک اثر ہو اور ایک رزلٹ نظر آئے. اپنے آپ کو ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہمیں اس بات کا غرہ ہونا چاہیے کسی بھی کام کا، لیکن اپنے آپ کو اچھے ویژن کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اٹھیں گے تو بہت اچھے رزلٹ ہم لے سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں یونائٹ ہونا پڑے گا، محبت سے کام کرنا پڑے گا. اور میں نے دوبارہ بات کروں گا، جس طرح ہماری الحمدللہ پچھلے بڑے عرصے میں ہم نے جو ایکٹیویٹیز کی ہیں، محبت قائم رہی ہے، تعلقات قائم رہے ہیں، کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا، کسی کی کوئی ڈرفٹ نہیں بنی، یہ بہت بڑا اثاثہ ہے. ہمارے درمیان کوئی چیز ہے تو محبت ہے، ایک دوسرے کی عزت ہے. تو اس کو ہم روا رکھیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ ہم اپنے کو آرگنائز کریں. آخر میں یہ بات کروں گا کہ ظاہر ہے کہ اب وقت بدل گیا، میرے پاس بھی وقت کا ایک مسئلہ ہے، اور میں اکیلے کچھ نہیں ہوں. اور ٹیم ہی اصل چیز ہوتی ہے. میں اس بات پہ آئی بلیو مائی سیلف کہ ٹیم اصل فرد واحد کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹیم جو ہے نا جھاڑو کے تنکیا کے بکھیر دیا کوئی طاقت نہیں ہے، اگر ان کو سمیٹ دیا جو طاقت ہوتی ہے وہ یہ مٹھی طاقت بنتی ہے جو مکٹ. یہ سب میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ ٹیم سب کچھ ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹیم ہماری مضبوط ہو جائے، اچھی ہو جائے، ان کانٹیکٹ ہو جائے، ہر میٹنگ میں کوشش کریں، ہر پروگرام میں مزید لوگوں کو لے کر آئیں، تو ہم ایک اچھی بڑی قوت بن سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے الحمدللہ ایک اچھی سپورٹ، اچھی قیادت ہمارے اوپر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آخری بات کہہ کے ختم کروں گا کہ جب ہم پاسباں میں خود تھا، شہزاد بندر وحید ایک لیڈر تھے، ہم لوگ بھی، میں خود جوائنٹ سیکرٹری تھا کراچی کا، اور شمیم ناز خود ایک لیڈر تھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو میں ایک بات کہتا تھا کہ جب تک کہ قاضی حسین صاحب لے کے چل رہے تھے، جماعت اسلامی کے انڈر میں تھی، تو ہمیں کبھی بے چینی نہیں ہوئی. ہم ڈگڈگی بجاتے تھے، گھومتے پھرتے بھی تھے، ڈانس کرتے تھے، لیکن پتا تھا کہ انجن صحیح لگا ہوا ہے. جس دن جماعت الگ ہوئی ہے، یا پاسبان الگ ہوئی ہے، یا قاضی صاحب نے ہم الگ ہوئے، تو یقین کریں پاسبان آپس میں لڑ گئی، ٹوٹ گئی، اس لیے کہ اعتماد ختم ہو گیا کہ یار آگے کون ہے، انجن کس کا لگا ہوا ہے. تو لہٰذا جب قیادت جماعت کے ہم انڈر میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور جماعت اوپر ہوتی ہے، تو اندر سے ایک ہم کو سیٹسفیکشن فیل ہوگی، ایک ایسا اطمینان فیل ہوگا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے دراصل جماعت. اور جماعت کیا چیز ہے؟ رضا الہی اصل سے. سب چھوڑ دیں خدا کی قسم، میں کہتا ہوں رضا الہی کو آپ بنا لیں، اپنا نصب لیں، تو آپ کے اندر اتنی موٹیویشن ڈیولپ ہو جائے گا کہ سب چیزیں چھوٹی ہو جائیں گی. بہت شکریہ آپ نے میری گفتگو سنی، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مشورے سے ہم چلیں گے. ہمیں بہت تیز نہیں چلنا، لیکن پہلے سمجھ کے پلان کر کے اپنے آپ کو پھر ری اسٹیبلش کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. جزاک اللہ.